ایک عالم دین ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ شیخ شوشتری، بہت بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مشہد مقدس مولا کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ چلیں اپنے آقا، اپنے مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ علیہ آلاف التحیۃ والثناء کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی بھی آپ کہیں بھی جائیں گے زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو سفر کرنا ہی پڑے گا۔ وہ سفر کر رہے تھے، راستے میں تھک گئے تو ایک جگہ استراحت کرنے کے لیے ایک مسجد میں چلے گئے کہ تھوڑی دیر استراحت کر لیں، آرام کر لیں، اس کے بعد میں پھر سفر کو ادامہ دیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اب مسجد میں گئے آرام کرنے کے لیے، دیکھا تو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد بنائی جا رہی ہے، مسجد کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیے المؤمن کیس، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن فکر مند ہوتا ہے۔ افلا یتدبرون، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، کیوں سوچتے نہیں ہو، کیوں فکر نہیں کرتے ہو، اپنی فکر کو آگے بڑھاؤ۔ اب علامہ شوشتری کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں استراحت کرنے کے لیے گیا، دیکھا کہ مسجد کی بنا ہو رہی تھی، مسجد کی ساخت و ساز ہو رہی تھی، میں استراحت کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھا کہ میں نے تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھا کہ کچھ گدھے آئے اور ان گدھوں کے اوپر اینٹیں لدی ہوئی تھیں، سیمنٹ اور مورنگ وغیرہ لدی ہوئی تھی، جو بنانے کا سامان ہوتا ہے ایک بلڈنگ کو، وہ سامان لدا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا 2 4 5 گدھے ہیں اور وہ گدھے وہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ مالک آئے اور اس بوجھ کو، اس بار سنگین کو ہماری پشت سے اتاریں۔ یہ علامہ شیخ شوشتری اپنی نگاہوں سے بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا ہے کہ ایک نوکر، ایک کارگر، ایک مزدور آیا اور آنے کے بعد میں گدھوں کی پشت سے بوجھ کو اتارنا شروع کیا۔ اب جو بوجھ اتر گیا، وہ جو گدھے تھے انہوں نے اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں کو پھیلایا، پھیلانے کے بعد میں دھوپ میں لیٹ کے سو گئے۔ یہ ماجرا آقا دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ ان کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ہمراہان تھے، جو دوست اور احباب تھے، انہوں نے پوچھا آقا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آخرکار آپ بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے گریا کرنے لگے، بیٹھے بیٹھے رونے لگے، کیا فلسفہ ہے؟ آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ کیوں گریا کنا ہیں آپ؟ تو آقا کہتے تمہیں پتہ نہیں، یہ گدھے، یہ جانور ہمیں درس دے رہے ہیں، یہ ہمیں عبرت دے رہے ہیں۔ کہا آقا کیا درس دے رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جانور بھی ہمیں بتا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے اپنے بوجھ کو اپنے مقصد تک پہنچا دیا ہے، ہم نے اپنے آقا کی پیروی کر لی ہے، ہم نے اپنے فریضے کو انجام دے لیا ہے، ہم نے اپنی مسئولیت کو پورا کر لیا ہے، اس کے بعد میں استراحت کر رہے ہیں۔ تم اتنے آرام سے بیٹھ کے آرام کر رہے ہو، کیا تم نے اپنے واجبات کو انجام دے لیا؟ کیا تم نے اپنے وظائف کو پورا کر لیا؟ کیا تم نے اپنے فرائض کو پورا کر لیا؟ کیا تم نے اپنی مسئولیت کو پورا کر لیا؟ جو اتنی آرام سے خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم جانور ہیں لیکن ہم نے اپنے آقا کی مخالفت نہیں کی، ہم نے اپنے مولا کی مخالفت نہیں کی۔ آقا نے ہم سے کہا کہ بوجھ کو لے کر جاؤ، ہم نے بوجھ پہنچا دیا، ہم نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا، ہم نے اپنے پورے مشن کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد میں اب ہم سو رہے ہیں، اس کے بعد میں ہم استراحت کر رہے ہیں۔ اب تم استراحت کر رہے ہو، کیا تم نے اپنے مقصد کو، اپنے آقا کی پیروی کو انجام دے لیا ہے؟ جو تمہارا مقصد تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا عبادت کے لیے، تمہارا بھی تو یہی مقصد ہے نا کہ عبادت کرو۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا تم نے مقصد کو پورا کر دیا، اپنے آقا کی پیروی کر لی، یا یوں ہی خواب غفلت میں پڑے ہو؟ تو عزیزان محترم، یہ فکر انسان کو انسان بناتی ہے۔ علامہ شیخ شوشتری سوچ رہے ہیں، ایک جانور سے، ایک حیوان سے، ایک گدھے سے، شاید نہ جانے ہم نے اور آپ نے ہزاروں مرتبہ گدھوں کو دیکھا ہوگا کہ اینٹ لے کر آ رہے ہیں، سامان لے کر آ رہے ہیں، لیکن کبھی شاید سوچا ہو ہم نے ان جانوروں سے درس لی ہو، کبھی کوئی عبرت حاصل کو نہیں۔ عزیزان محترم، انسان کو سوچنا چاہیے اور